آپ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد لوگ کس طرح سے انٹرسٹڈ ہو گئے ایک دم ہی اسلامک ٹریڈیشن کو سرچ کرنے میں یا اسلامک رہن سہن کے اوپر، اور بہت ساری بحثیں ہوئیں انتہا پسندی کے اوپر، فنڈامنٹلزم کے اوپر، کنزرویٹو اسلام جو ہے، ٹریڈیشنل اسلام ہو گیا، ٹھیک ہے، ماڈریٹ اسلام، بہت ساری جو بحثیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نئی بات نہیں ہے۔ اور جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کوئی نئی نہیں ہے، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس معاملے سے گزرے ہوئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں ایک اچھا ایکسپیرینس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات آ گئی ہے اور ہم جو ہے پریشان ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک دم سے جو ہے لوگ اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھے علماء رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں الحمدللہ بہت اچھے جوابات دیے ہیں۔ اب پتہ ہے اسلامی ٹریڈیشن میں زیادہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ پہلے تھے جنہوں نے اسلام کے بارے میں کوسچن پیدا کیے، کوسچن اٹھائے۔ اگر آپ امام راضی کا کام دیکھیں، ابن کثیر کا کام دیکھیں، وہ سوالات خود اٹھاتے ہیں اور پھر ان کا زبردست جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے وہ ہمیشہ سوچنے کے اوپر ہے، تدبر کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ اس غور و فکر کے کام میں، اس تدبر کے کام میں آپ کے سوالات تو پیدا ہوں گے۔ پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں نا، ان کو پتہ تھا کہ ہماری جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے، ان سینس کہ آپ ایک سوال کو ٹھیک سے سمجھو اور اس کا ٹھیک سے جواب دو تو ایسا ہوگا۔ تو اگر اچھی زمین ہوگی تو اگر اس کے اوپر کوئی بھی بیج بویا جائے تو اس کے اندر جو ہے ایمان کے پھل تو آئیں گے ہی آئیں گے، اتنا بڑا درخت بن جائے گا جس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مجھے نہیں چاہیے کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو ہمیں پریشان کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں جتنا بھی ہمارا کام تاریخ میں ہوا ہے، ابن تیمیہ کا، امام راضی کا، امام غزالی کا، ایک لمبی لسٹ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہمارے لیے جوابات دیے ہیں، چاہے وہ فلسفے کے سوال ہوں، چاہے وہ عقیدہ کے اوپر سوال ہوں، چاہے وہ روحانیت کے اوپر سوالات ہوں، چاہے وہ معاشرے کے معاملات ہوں، برتاؤ معاملات کے، اخلاق کے معاملے ہوں یا اخلاقی شک و شبہات ہوں، ہمارے پاس الحمدللہ ہر سوال کے جواب ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے فخر، ٹھیک ہے نا۔ ہماری اتنی ذہین اب تاریخ ہے نا، سبحان اللہ، ایسے علماء کہ سبحان اللہ انہوں نے اتنا کام کیا، اتنا دفاع کیا، اتنا لکھا، ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے قرآن و سنت کے اوپر کام کیا ہے ہر دور میں، ہر صدی میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ اس انفارمیشن تک پہنچے اور اس کو عام لوگوں کے لیے نا آسان بنا کر آگے پیش کریں، ٹھیک ہے نا، آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے۔ کیونکہ اگر آپ 15ویں صدی کی زبان دیکھیں، ان کے بول چال دیکھیں، یا 11ویں صدی کے دیکھیں تو فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم تھوڑا سا سہل کریں، کیونکہ جو آج کل کا بول چال ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کے اس کو آسان کریں۔ ہمیں دوبارہ سے ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے اوپر ذرا کام اپنا کریں۔